السلام علیکم، میں ہوں اشتیاق گندل۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو بلے کا انتخابی نشان تھا وہ واپس لیا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء تھے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور پشاور ہائی کورٹ نے جو بلے کا انتخابی نشان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چھینا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت تھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو الزامات کی بوچھاڑ کر دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پشاور ہائی کورٹ کے جج نے فیصلہ دیا تھا ان کی تو رشتہ داری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ۔ اور شہباز شریف صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو بلے کے نشان کا معاملہ ہے یہ قومی سطح کا معاملہ ہے، تو ایک صوبے کی جو عدالت ہے وہ اس کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ہر حال میں انتخابی نشان بلے کے ساتھ ہی انتخابات کے اندر حصہ لے گی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے، اور وہاں سے ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لے لیا گیا، اور اب پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان کے ساتھ فی الحال الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ البتہ ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ تھا، یہ حکم امتناعی جو واپس لیا گیا یہ غلط فیصلہ ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے ہیں اور وہاں سے بلے کا انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل جاتا ہے پھر تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت اچھی خبر، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دوسری بات کی جاتی تھی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ ملا تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان الیکشنز کا بائیکاٹ کر دے گی، لیکن میری جو سینئر وکلاء کے ساتھ بات ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بائیکاٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم ہر حال کے اندر الیکشنز کے اندر حصہ لیں گے۔ یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ میں اس وقت خیبر پختونخوا میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ جو ہے کچھ لوگ بھی موجود ہیں، ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا، اپنا نام وغیرہ بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ آپ کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں۔ بڑے مہربانی آپ کی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میرا نام ہے انعام الحق مشوانی، میں ایکس ڈسٹرکٹ کونسل ممبر لوئر دیر ہوں یو سی درنگال کا، اور تعلق میرا ہے جماعت اسلامی پاکستان سے۔ آپ جماعت اسلامی پاکستان سے وابستہ ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ بتائیں کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا کے اندر ووٹ بینک کتنے؟ یا اس سے تو انکار کرنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کا یہاں پہ کافی ووٹ بینک ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہوتے ہیں نا وہ سارے پارٹیوں اکٹھا اگر لڑے تو اس طرح کہ آئندہ کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ہوگا نا۔ صحیح۔ تو میرا اپنا ذاتی خیال تو یہی ہے کہ جماعت پی ٹی آئی کو اپنا نشان مل جائے، اور اگر عوام ان کو منتخب کرے تو اس کی حکومت آ جائے، اور اگر عوام کسی دوسرے کو منتخب کرے تو اس کا حکومت آ جائے۔ آپ خود سینئر سیاستدان ہیں، جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو محدود کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ نشانہ پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو یہ درست ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں اور یہاں پہ سب کے لیے آزادانہ ماحول ہے؟ نہیں، وہ یہ جب سے پاکستان بنا ہے اور جماعت اسلامی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے کیا وہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ یہی سلوک تو اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے نا، کہ ہر دفعہ اس کو پیچھے دیوار کے پیچھے لگاتے ہیں۔ نہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو جماعت اسلامی ہے اس کی نمائندگی پورے پاکستان کے اندر ہے، آپ کو گلی گلی کے اندر جماعت اسلامی سے وابستہ لوگ نظر آئیں گے، لیکن جب الیکشنز ہوتے ہیں سیٹیں بڑی کم ملتی ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو یہ اس کا وجہ تو سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے نا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ خود بتائیں نا، اپنے تابعات خدشات کا اظہار کریں، کیا وجہ؟ یہی وجہ ہے کہ بعض قوتیں نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جماعت اسلامی کا حکومت آ جائے، ایک دینی جماعت ہے، بالخصوص بیرونی جو کنٹریز ہوتے ہیں نا وہ یہاں نہیں چاہتے کہ جماعت اسلامی کا حکومت آ جائے۔ جماعت اسلامی کا اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کیا ہے، اور سارے کے سارے پارٹیوں کے جو بڑے ہیں ان لوگوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوتے ہیں نا پارٹی کے اندر، یہ اس میں جمہوریت صرف جماعت اسلامی میں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہی ہے کہ ابھی آپ نے پچھلے یہ جو فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے جی، وہاں جو اسرائیل ظلم کر رہے ہیں، تو پاکستان سے پورا جہاز امداد کا جو گیا ہے فلسطین وہ الخدمت والا کو گیا ہے، پاک فوج نے بھی اس حوالے سے بھیجے ہیں، ان کے بھی کچھ کافی تیاری نہیں اس نے بھی بھیجا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کی جو ہے نا وہ الخدمت نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، جماعت اسلامی نے بھیجا ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی کا سینیٹر مشتاق احمد خان وہاں پہ گیا تھا،
تو اس طرح عافیہ صدیقی کے حوالے سے بڑے انہوں نے اقدامات کیے. بالکل وہ بھی وہاں پہ کیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ بالفرض ہمارے حکمران اتنی بھی بس ہے, اتنی لاچار ہے کہ ایک عافیہ صدیقی کو پاکستان اپنی بیٹی اپنی بہن بالکل صحیح, وہ بالکل ہونا چاہیے. پاکستان نہیں لایا نا. بالکل صحیح. اگر جماعت اسلامی کا حکومت ہوتے تو آپ یقین کریں عافیہ صدیقی وہاں اب تک وہاں نہ ہوتے. صحیح. مجھے یہ بتائیں کہ سراج الحق صاحب تو آپ کے گھر بھی آتے رہتے ہیں, تو سراج الحق صاحب کی نظر میں عمران خان ٹھیک ہیں, آصف علی زرداری ٹھیک ہیں, یا نواز شریف ٹھیک ہیں؟ کیا بات ہوتی ہے پس پردہ؟ وہ تو یہی ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنے نشان پہ اپنے جھنڈے پہ اس دفعہ انشاءاللہ ایکشن لڑیں گے. جماعت اسلامی کا تو ہر کسی کے ساتھ وہ ہمدردی ہے, مگر اس طرح کی جو سیاسی لیول ہے تو جماعت اسلامی کسی کو سپورٹ نہیں کرتے اور نہ کسی ایک کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط. چلیں آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کریں, آپ کوئی بات نہ کریں, لیکن ایک ہوتا تو ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ آپشن باقیوں کی نسبت بہتر ہے. ان کی نظر میں پسندیدہ کون سا ہے ان تینوں میں سے؟ ہماری نظر میں تو صرف جماعت اسلامی پسند ہے, باقی کا تو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن ویسے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھوڑا سا امتیازی سلوک, غلط سلوک ہو رہا ہے؟ دیوار نہیں, یہ تو ہم چاہتے ہیں, ہمارا ذہن بھی یہی ہے کہ صرف تحریک انصاف نہیں, ہر ایک پارٹی کے ساتھ جو ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ اس کو اپنا یعنی بھرپور موقع اس کو دینا چاہیے. اگر عوام جس کو منتخب کرتے ہیں تو جائے اور حکومت بنائے, مگر پھر ہمارا جو جس کا حکومت بن جاتے تو پھر ہمارا اس سے ہمارا یہی درخواست ہے کہ براہ کرم اپنے عوام پہ اپنے ملک پہ توجہ دیں, جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کریں, ان کو حل کریں. ایک آخری سوال ہے, ہم جماعت اسلامی کو تھوڑی سی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو 100 میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کتنے ووٹ ہیں کے پی کے میں, نون لیگ کے کتنے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے؟ باقی پارٹیوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمیں اپنے جماعت کا پتہ ہے کہ ابھی میں باجوڑ کی طرف سے ہو کے آیا ہوں یہاں پشاور, اور میں نے جو اپنی دیر کا ماحول اس طرح دیکھا, اپر دیر کا دیکھا, باجوڑ کا دیکھا, اور اس طرح جو کے پی کے میں مضافات کا میں دیکھتا ہوں, تو ابھی لوگ انشاءاللہ بیدار ہو گیا ہے اور لوگوں کا بہت زیادہ محبت اور جھکاؤ جو ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف ہے. تو ہم تو امید کرتے ہیں کہ الحمدللہ انشاءاللہ کہ اس دفعہ جماعت اسلامی کو موقع ملے گا, اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے اور بھائیوں سے بھی ہمارا یہی درخواست بھی ہے, مطالبہ بھی ہے, عرض بھی ہے کہ آپ بھی مہربانی کر کے اس دفعہ جماعت اسلامی کو آزمائے. باقی پارٹیاں تو سارا آزمائے ہو چکے ہیں نا. اگر آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا موقع ملے تو کس کے ساتھ کریں گے, نون لیگ, پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف؟ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا موقع مل جائے تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ کریں گے. یہاں پہ ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے. ہاں ہے, بالکل ہے, اس سے انکار نہیں ہوتے. خیبر پختونخوا میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ کس حد تک موجود ہے؟ پیپلز پارٹی تو ہے مگر یکا دکا ہے, زیادہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ٹائم نیشنل اسمبلی کے اندر جو قومی اسمبلی ہے اس کے اندر جو جماعت اسلامی ہے وہ کتنی سیٹیں جیت لے گی؟ ہمارا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ کم از کم 15 سے 20 تک لے جائیں گے انشاءاللہ کے پی کے سے. صرف کے پی کے سے نہیں, پورے پاکستان سے نہیں, یہاں پہ کے پی کے سے, اور جو جس کو ہم جانتے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے. پاٹا ایریا جو ایکس پاٹا ہے نا, یہ آپ قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں؟ صوبائی اسمبلی کا بات کر رہا ہوں. 15 سے 20 انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ. ماضی میں تو اتنی کبھی نہیں ہوئی, 1 2 3 نہیں ہوتے. اس لیے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ گڑبڑ نہیں کیا تو جماعت اسلامی کے 25-30 سے بھی زیادہ آئے گا انشاءاللہ. اچھا, اسٹیبلشمنٹ آپ کو بھی لگتا ہے کہ گڑبڑ آپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ وہ تو مسلسل کرتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ. جماعت اسلامی کے اگر اس طرح کے اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو لوگ جو کرتے ہیں نا, اگر یہ کسی کا طرفداری نہ کرے تو پھر آپ جماعت اسلامی کا رزلٹ ہے کہ جماعت اسلامی کا کیا رزلٹ ہے. تو آپ پر امید ہے کہ اس دفعہ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس طرح سے وہ دخل اندازی نہیں ہوگی جو آپ پر امید ہے کہ 15-20 سیٹیں جو ہے وہ جیت لے گی؟ اگر دخل اندازی نہ ہوگی تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ. اچھا چلیں, بہت شکریہ آپ کا. کیونکہ لوگ جماعت اسلامی کو پسند کرتے ہیں, جماعت اسلامی کے خدمات کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے انشاءاللہ, اور ہر جگہ آپ کو جماعت اسلامی کا خادم گلی کچی میں ملیں گے انشاءاللہ, اور خدمت کرنے والے لوگ ہیں. بالکل صحیح. جی ناظرین, جس طریقے سے ہم باقی سیاسی جماعتوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں بالکل کی جا سکتی ہے, لیکن ایک چیز کے اوپر کوئی رائے نہیں ہے کہ جب ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی خاندانی امریت نظر آتی ہے, وہاں پہ وہ سیدھا نظام نظر آتا ہے. اور اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں تو وہاں پہ تو بغیر الیکشنز کے کسی کو یا جو ہے وہ پارٹی کا چیئرمین جو ہے مقرر کر دیا جاتا ہے. لیکن جماعت اسلامی کو اس چیز کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز اگر کسی جماعت میں ہوتے ہیں تو وہ صرف جماعت اسلامی ہے, اور اس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.